اللہ ہم جہنم سے نکال لے، ہم عمل صالح کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے ان عملوں سے ہٹ کر جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب یہ دے گا، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں 60 سال کی 70 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے 60-70 سال میں نصیحت حاصل نہیں کی تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 60-70 سال کی جو عمر ہے یہ کافی اور وافی ہے، اس میں بندہ سارے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، وہ اللہ کے حقوق ہوں، وہ بندوں کے حقوق ہوں، وہ والدین کے حقوق ہوں، وہ دیگر لوگوں کے حقوق ہوں، سب کو آسن طریقے سے یہ ادا کر سکتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی احکامات کا ذکر کیا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ لیکن جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا انداز ہی نرالا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اس میں حکم سے بھی ایک بڑا معاملہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں فیصلے پنچایتیں بھی کرتی ہیں، چودھری بھی کرتے ہیں، وڈیرے بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح عدالتیں بھی کرتی ہیں۔ ہر ایک کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کا فیصلہ، کسی وڈیرے کا فیصلہ ہو، چودھری کا فیصلہ ہو، یا پنچایت کا فیصلہ ہو، یا عدالتوں کے فیصلے ہوں، ان کو اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جو یہاں جس شخصیت کا ذکر ہے کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے وہ رب تعالیٰ ہے، رب تعالیٰ کا فیصلہ اس کا انکار نہیں ہے۔ جس نے اس فیصلے کو مانا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے اس فیصلے کا انکار کیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے فیصلے کی ہے۔ فرمایا کہ تیرے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی پہلی شک یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اس کا انکار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اس کو مانو گے، اس فیصلے کو، جنت میں جاؤ گے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کے علاوہ نہ تم نے کسی کے سامنے قیام کرنا ہے، نہ کسی کے سامنے رکوع کرنا ہے، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے،
نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، نہ جانور قربان کرنا ہے، نہ کسی کے سامنے نظر و نیاز کرنی ہے، صرف ایک اللہ۔ سب کام جو بھی عبادت ہے وہ ایک اللہ کے لیے ہو، یہ تیرے رب کا پہلا فیصلہ ہے، کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی یہ پوری کائنات جو بنی ہے، آسمان سجایا گیا ہے، زمین بچھائی گئی ہے، اس میں جو بھی نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی توحید کی خاطر بنی ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر بنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو بتا کر ان کو بھی ان کی مقصد حیات کو بتا دیا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ پورا جہان بنا ہی توحید کی خاطر ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعبدون کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یعبدون اے یوحدون، یعنی اللہ کی توحید کی خاطر ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی توحید کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ سارے زمین و آسمان جو پورا جہان بنایا ہے یہ اللہ کی توحید کی خاطر، یہی اصل ہے۔ ورنہ آپ کو بہت ساری باتیں من گھڑت بھی ملیں گی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری حدیثیں گھڑ کر اور اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہ کرتا تو یہ جہان نہ بنتا، گویا کہ یہ سارا جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو، یہ سارے جہان کو توحید کی خاطر بنایا ہے، کسی شخصیت کی خاطر نہیں بنایا۔ تو یہ کہنا کہ سارا جہان آپ کے لیے بنا ہے، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ کے نبی کی یا جتنی بھی شانیں ہیں وہ اس شان کے تابع ہیں، اس شان کے تابع ہیں۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ سید ولد آدم ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ کے پاس جنت کی کنجی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اور سب سے پہلے سفارش آپ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ مان لیا تو آپ کی ساری شانوں کو مان لیا، اور جس نے رسول اللہ نہ مانا اس نے اللہ کے نبی کی کسی شان کو نہیں مانا۔ لہذا یہ کوئی شان نہیں ہے کہ جہان اللہ کے نبی کے لیے بنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ کون سی شان کی بات ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میں نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا، آپ نہ پیدا ہوتے تو آپ کا باپ پیدا نہ ہوتا، آپ کا باپ پیدا نہ ہوتا تو اس کا باپ پیدا نہ ہوتا، تو پھر آدم نہ پیدا ہوتا، آدم نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا۔ یہ تو کوئی شان نہیں، یہ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نہ پیدا ہوتا تو میرا باپ نہ پیدا ہوتا، میرا باپ نہ پیدا ہوتا تو اس کا باپ پیدا نہ ہوتا، اس کا باپ پیدا نہ ہوتا تو آدم نہ پیدا ہوتا، آدم نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے۔ فضیلت وہ ہوتی ہے، شان وہ ہوتی ہے جو دوسروں میں نہ پائی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگو میں تم جیسا انسان ہوں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور تمہارے بھی باپ دادا ہیں، میرے بھی باپ دادا ہیں، تمہاری بھی بیویاں ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، تم بھی چلتے ہو، میں بھی چلتا ہوں، تم بھی غم میں ہوتے ہو، میں بھی غم میں ہوتا ہوں، تم بھی خوشی میں ہوتے ہو، میں بھی خوشی میں ہوتا ہوں۔ ان سب چیزوں میں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ میں رسول اللہ ہوں، تم میں سے کوئی رسول اللہ نہیں۔